اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر حماس اور حوثی اور دیگر ان کے اتحادیوں نے اسرائیل کو مجبور کر دیا۔ اسرائیل اس وقت جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ آج اسرائیلی پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ عارضی طور پر جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس سے آگاہ رہ سکے۔ یہ ایک آج بہت ہی ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی پریزیڈنٹ کی جانب سے۔ وہ کچھ وزراء سے اور کچھ انٹرنیشنل ذمہ داران تھے، کچھ ان سے بات کر رہے تھے۔ ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم عارضی طور پر جنگ بندی کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی زیر حراست لوگ ہیں جو حماس کے زیر حراست ہیں ان کی بازیابی تک ہم عارضی طور پر جنگ بندی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جنگ میں کچھ وقفہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ یوں ہی اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اسرائیل اس وقت ہر طرح سے جنگ ہارنے کی اس کے امکانات ہیں، اور ہر طرح سے وہ مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ زیر زمین سرنگیں حماس کی ان کا پتہ لگانے میں ناکام ہے، اور حماس دن بدن ان پر اٹیک کیے جا رہا ہے اور ان کے جو فوجی ہیں ان کو ہلاک کرتا جا رہا ہے، جبکہ جو اسرائیل ہے وہ غزہ میں جو بسنے والے نہتے لوگ ہیں ان پر ظلم کر رہا ہے، ان پر اٹیک کر رہا ہے۔ ایک اہم خبر آج یہ ملی کہ دو اسرائیلی فوجی جو اس وقت غزہ میں جنگ لڑ رہے تھے ان کی کچھ مشکوک حرکتیں دیکھی گئی، کچھ ان کے جو اٹھنا بیٹھنا ان کی جو کچھ کام تھے وہ مشکوک تھے۔ خان یونس کا یہ علاقہ ہے غزہ میں، یہاں پر یہ فوجی تھے، اور جو اسلحے کا ڈپو ہے اسرائیلی فورسز کا جہاں پر انہوں نے اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے، یہاں پر یہ ان دونوں سولجرز کی ڈیوٹی تھی۔ ان کی مشکوک حرکات دیکھ کر ان کو پکڑا گیا اسرائیلی فورسز کی طرف سے، اور ان سے انویسٹیگیشن کی گئی۔ انویسٹیگیشن کرنے پر ان سے جب ان کی چیکنگ کی گئی، ان کی تلاشی لی گئی، تو ان سے 2 کلاشنکوف جو یہاں سے یہ چرا کر کہیں لے جا رہے تھے وہ پکڑی گئیں۔ یہ ایک بہت اہم خبر ہے کہ اس وقت اسرائیل حماس کے لوگوں کو پکڑنے میں ناکام ہے، اور حماس بہت ہی مہارت اور بہت ہی منصوبہ بندی سے اسرائیلی فوجیوں پر، اسرائیل کے فوج کے اعلیٰ عہدیداران پر اور مختلف جگہ پر ان پر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے حماس کے پاس ایسی معلومات ہیں، ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں جو ان کو اسرائیلی افواج کی اس طرح کی معلومات دیتے ہیں، اور وہ اتنے بہترین طریقے سے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ جو 2 فوجی پکڑے گئے ہیں، یہ جو اسرائیلی فوج نے پکڑے ہیں، جن کو بعد میں وہ لے کے گئے تحقیقات کے لیے، ابھی تو وہ سامنے نہیں آئیں گے، ان کی تحقیقات بھی ظاہر ہے وہ کہ اسرائیل اپنے ملک کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف کیوں سامنے لائے گا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پیچیدہ ضرور ہے کہ یہ جو 2 فوجی تھے یہ اسلحہ کس کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ خدشہ ذہن کیا جا رہا ہے کہ یہ فوجی جو اسرائیلی فوج کے جو اسلحے کا ڈپو ہے اس سے یہ کلاشنکوف اور اسلحہ جو چرا کر یہ حماس کے کچھ لوگ یا اینٹی اسرائیل جو گروہ ہے ان کو دے رہے تھے۔ شاید اب اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی فوج کے اندر بھی غداری شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل تجارتی محاذ پر بھی اس وقت مکمل طور پر وسیعوں نے جکڑ کے رکھا اس کو، اور ریڈ سی سے کسی قسم کی تجارت اور آمد و رفت نہیں آنا دے رہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر دیکھیں تو امریکہ جیسا اتحادی جو اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کے آغاز سے لے کر آگے تک چلا، لیکن کچھ دن پہلے اس نے بھی عالمی سطح پر اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جو امریکن صدر تھے انہوں نے ظاہر تنبیہ کی اس اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ اس معاملے پر جو جنگ کا آپ نے جو ایک ہٹ درمی والا اور لگاتار جو رہتے لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم کا ایک بازار آپ نے گرم کر رکھا ہے، تو اس پر روک تھام کر عام لوگوں کو اس سے متاثر نہ کریں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں دیکھیں، فرانس نے کی، برطانیہ نے کی، اور جتنے بھی اتحادی تھے اسرائیل کے وہ بھی اسرائیل کو اب ظاہر اس چیز پر آگے نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی آج، شاید کہ کل کی ملاقاتوں کا نتیجہ تھا۔ کل CIA چیف قطر میں تھے اور انہوں نے ملاقاتیں کی تھی قطر کے حکام سے، وہیں پر موساد کے چیف بھی قطر گئے تھے، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی CIA کے چیف سے، اور دونوں نے زور دیا تھا اس معاملے پر کہ اسرائیل میں جلد سے جلد جنگ بندی کروائی جائے، چاہے عارضی ہو یا مستقل ہو۔ لیکن یہ تو اسرائیل کا ہے، اسرائیل جنگ بندی چاہتا ہے، کیا حماس جنگ بندی چاہتا ہے، یا حماس کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟
حماس کے ذمہ داران نے اس جو اسرائیل کے صدر کا بیان تھا اس پر انہوں نے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ حماس کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ہم جو یہ جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس نسل کشی کے خاتمے تک اور یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے اس کے خاتمے تک ہم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ہم کسی قسم کی کوئی عارضی یا کوئی اور کسی طرح کا بھی کوئی مشروط قسم کی ہم جنگ بندی نہیں کریں گے۔ ہم کسی قسم کے جو ان کے بعد جو زیر حراست لوگ ہیں ان کو بازیاب کرنے کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو چھوڑنے کے حوالے سے ہم کسی قسم کے مذاکرات کریں گے یا ہم جنگ بندی کی طرف جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں جنگ اسی طرح جاری رکھیں گے اور اسرائیلی افواج کا یہ جو جینوسائیڈ ہے، جو نسل کشی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کے ختم کرنے تک ان کا کہنا تھا کہ ہم اس معاملے پر اسی طرح ہم جنگ کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی افواج اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے کہ تمام محاذ ان کے لیے اس وقت ہر طرف سے ان کے لیے مشکل خبریں آ رہی ہیں، ہر طرف پریشانی کے لمحات ہیں ان کے لیے۔ اور اب اسرائیلی فوج کے اندر بھی اگر آنے والے دنوں میں جس طرح آج 2 آرمی کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اگر مزید تحقیقات کی جائیں گی تو ظاہر ہے مزید بھی لوگ پکڑے جائیں گے جو شاید کہ حماس یا جو اینٹی اسٹیٹ دیگر جو گروہ کے ساتھ۔ تو اگر اسرائیلی فوج کے اندر بھی غداری پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد اسرائیل کے لیے لڑنا ظاہر ہے کہ اتنے سارے محاذوں پر ایک دم ممکن نہیں ہے۔ شاید کہ اسرائیل عالمی سطح پر ایک اپنا نیتن یاہو اپنا جو ایک امیج ہے اس کو بچانے کے لیے شاید کہ ابھی ٹال مٹول کر کے مذاکرات کی طرف جائیں گے، لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل بالکل بھی کسی بھی طور پر جنگ کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اسرائیل ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہے، اس نے لوگوں کو وہاں پر بھوک کا ہتھیار بھی استعمال اس نے کیا حماس کے لوگوں غزہ کے لوگوں پر۔ وہاں بھی اس نے خوراک پانی ہر چیز بند کر کے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو حماس کے جو جنگجو ہیں وہ اسی طرح لڑ رہے ہیں اور انہوں نے وہی اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے 7 اکتوبر کو کی تھی، اور اسرائیل کے ساتھ ان کا جو محاذ ہے آج بھی اسی طرح جاری ہے۔